اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ أَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَىٰ أَنْ أَسْرِ بِعِبَادِي فَاضْرِبْ لَهُمْ طَرِيقًا فِي الْبَحْرِ يَبَسًا لَا تَخَافُ دَرَكًا وَلَا تَخْشَىٰ صدق اللہ العلی العظیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بے انتہا رون رحم فرمانے والا ہے۔ یہ سورہ طٰہٰ کی آیت نمبر 70 پر 7 ہے۔ ہم نے موسیٰ علیہ السلام پر وحی کی کہ راتوں رات میرے بندے کو لے کر چل پڑو اور ان کے لیے سمندر میں سے سوکھی سڑک بنا لے، تجھے کسی کے تعاقب کا ذرا خوف نہ ہو اور نہ سمندر کے بیچ سے گزرتے ہوئے ڈر لگے۔ عزیز محترم، یہ سورہ طٰہٰ کی آیت نمبر 70 پر 7 ہے اور اس کا ترجمہ ہے۔ موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کو جو فرعون کے پاس غلام بن کر زندگی گزار رہی تھی، اس غلامی سے چھڑانے کے لیے بہت زیادہ جہد کرنے کے بعد میں، بہت زیادہ کوشش کرنے کے بعد میں، آخری وقت میں جس وقت میں فرعون کے اور موسیٰ علیہ السلام کے درمیان میں مکالمہ ہوا کہ جو لاٹھی آپ ڈالے وہ افزا بن گیا اور جادوگروں کے تمام رسموں کو کھا گیا، تو اس وقت میں جادوگروں کا جو جادو، انہوں نے کہا کہ یہ ہمارے جادو سے بڑھ کر ہے، یہ جادو نہیں ہو سکتا، اس لیے انہوں نے کچھ واقعی کلام یہ سوچ کر ایمان لے کر آئے۔ جب ایمان لے کر آئے تو ایمان لے کر آنے کے بعد ان کے ساتھ بھی اور لوگ ایمان لاتے گئے، تو اس کے بعد میں اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ جو لوگ ایمان لائے اور آپ کی باتوں پر عمل کرتے ہیں وہ یہاں نہ رہیں، تو ان کو لے کر کیا کرو، یہاں سے مصر سے نکل کر فلسطین میں چلے جاؤ۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا، اور جیسے آپ کو وحی آئی کہ تم یہاں سے نکل جاؤ، تو لے کر کیا کہ موسیٰ علیہ السلام وہاں سے نکل گئے۔ نکل جانے کے بعد میں سامنے دریائے نیل ہے، وہ آڑے میں آ گئی۔ آنے کے بعد میں یہ اس کا ذکر جو دوسرے جگہ پر بھی ہے، یہ لوگ ابھی ایمان لائے تھے، ایمان تھوڑا مومن جو ہے کا ایمان حدیث کی روح سے کبھی ایمان اس کا گھٹتا بھی ہے، کبھی بڑھتا بھی ہے۔ جب بڑھتا ہے تو نفلیں زیادہ پڑتا ہے، جب کم ہوتا ہے تو پڑھے بغیر چلے جاتا ہے، یہ ایمان کی علامت ہے۔ تو سمندر کو دیکھ کر یہ افسوس کرنے لگے کہ اے موسیٰ، اب جو ہے ہم پھنس گئے، سمندر سامنے ہے، پیچھے جو ہے فرعون آ رہا ہے، اب کیا کریں؟ تو نبیوں کا جو ایمان ہوتا وہ کامل ایمان ہوتا، جس میں شک و شبے کی کوئی گنجائش باقی نہیں رہ جاتی۔ تو کہا کہ لا تحزن ان ربی سیہدین، میرا رب جو ہے میرے ساتھ میں ہے، تمہیں راستہ بتائے گا، آپ کو کوئی فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ جیسے ہی آپ کی زبان سے یہ کلمے نکلے تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ فَاضْرِبْ لَهُمْ طَرِيقًا فِي الْبَحْرِ، اے موسیٰ تم اس سمندر کو کیا کرو، لاٹھی سے ایسا مار۔ جیسے ہی اللہ کے حکم سے موسیٰ علیہ السلام سمندر کو مارے، یہ بسا کہ سوکھا راستہ، ایسا نہیں کہ سمندر کھلا چکر کا راستہ ہے اس میں چل کر جائیں، جیسے روڈ ہے ایسا روڈ جو ہے، سوکھا ہوا روڈ جو ہے وہ بن گیا۔ تو اللہ نے اب کہا لا تخافا، تم ڈرنا نہیں، اس بات کا ڈر نہیں ہونا تم کو فرعون پیچھے آتا، پکڑ لیں گا، کچھ کردہ لیں گا، اس کا ڈر بھی ہو رہا ہے۔ ولا تخشا، تم ڈوب جائیں گے سمندر میں جا کر، بیچ میں سمندر کیا ہوگا کہ یہ خوف بھی نہیں ہو۔ دونوں باتیں تمہارے، جب نبی سمندر کے پاس ہیں، ان کو اتنا یقین ہے کہ اللہ راستہ بتائے گا، اللہ بولے ہیں کہ اب سمندر میں تم چلو، تو اب کیسا یقین نہیں ہوگا کہ درمیان میں ڈوب جائیں گے یا کچھ ہو جائے گا، ایسا کیسا ہو سکتا؟ اب جب کھڑے ہی فرعون کو دیکھ رہے ہیں تو ایمان ہے کہ اب کیا بھی نہیں ہوگا، اللہ راستہ بتائے گا۔ جب اللہ راستہ بتایا تو ایمان اور زیادہ مضبوط ہو جانا چاہیے تھا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اس لیے کہا کہ انسان کیا ہے، بشری تقاضا ہے، جتنا بھی ہمارے پاس پیسہ ہو،
صلاحیت ہو، ذہن ہو، کام سب کب تک تکمیل کو نہیں پہنچتا تو اس وقت تک انسان مطمئن نہیں ہوتا، انسانی فطرت ہے، تو وہاں پر جا کر پار ہونے تک آپ کو اطمینان نہیں ہو سکتا تھا۔ انسان تھے نا موسیٰ علیہ السلام، تو اللہ نے کہا تم ڈرو نہیں، یا موسیٰ علیہ السلام کے دل میں ایسی بات پیدا ہوگی، یا پیدا ہونے سے پہلے اللہ تعالیٰ کہہ دیا ہوگا کہ تم ڈرو نہ، ڈوبنے کا بھی خوف نہ ہونا، انہوں پکڑ لیں گے اس کا ڈر بھی تم کو نہیں ہونا۔ تو اللہ کے حکم سے وہ کیا کہ وہ چلے گئے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کو اس آیت سے بتا کر بولنا یہ مقصود ہے کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جس طرح بنی اسرائیل غلامی میں جگڑی ہوئی تھی، تو آپ کی یہ اہل عرب کی قوم جو ہے بت پرستی میں، شرک میں جگڑی ہوئی، بندی ہوئی۔ جیسا حضرت موسیٰ علیہ السلام بہت محنت و مشقت کوششوں کے بعد سے جب ان کو واضح ہو گیا کہ موسیٰ نبی ہی، ان کا جادو جو ہے وہ معجزہ ہے، ان پر ظاہر ہو گیا، تو وہ ایمان لے کر آئے۔ تو لے کر آنے کے بعد آپ کو مان بھی گیا، آپ کے ساتھ بھی آئے۔ تو اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم اے نبی، آپ کو بہت ساری کوشش کرنے کے بعد میں یہ بت پرستی کی قوم سے چھوڑ کر بعض لوگ آپ کے ساتھ آئیں گے، اور آنے کے بعد میں آپ کو مانیں گے۔ جیسے ہم اس آخری وقت میں موسیٰ کو حکم دیا کہ تم بستی چھوڑ کر مصر کا پلٹو کو چلے جاؤ، تو ہم کو بھی، آپ کو بھی ایک وقت آئے گا کہ ہم مکے سے نکل کر ہجرت کرنے کا حکم تم کو بھی دیں گے، تو تمہارے ساتھ بھی لوگ ہوں گے، اس وقت میں تم کو بھی کوئی خوف کرنے کی ضرورت نہیں محسوس ہوگی۔ تو اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے جیسا یہ آیت کے ذریعے سے آپ کو بتایا، آپ کے ساتھ یہ تمام معاملہ پیش آیا، تو آپ گئے بھی مکے سے ہجرت، لوگوں کو دعوت بھی دے، لوگ ایمان بھی قبول کرے، ہجرت بھی کرے۔ جیسا ہجرت کرتے وقت میں جا کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم جس غار میں آپ رہے تھے، اور وہاں پر جو ہے ان کا پیچھا کرتے ہوئے لوگ گئے، قریش کے لوگ بھی گئے، جیسا موسیٰ علیہ السلام کا پیچھا کرتے ہیں۔ نیچے کی آیت میں ہے فَاتْبَعَهُمْ فِرْعَوْنُ بِجُنُودِهِ فَغَشِيَهُم مِّنَ الْيَمِّ مَا غَشِيَ۔ فرعون اس کا لشکر، لاؤ لشکر پورا لے کر کیا ہے پیچھے پیوا کر ہے۔ حضور آپ کے ساتھ بھی اس عرب کے لوگ پیچھا کرتے ہوئے آئیں گے۔ اس وقت میں سراخہ نامی جو ایک آدمی تھے، وہ اتنے ماہر تھے، آج کی سائنس، آج کی ٹیکنالوجی کو رکھ کر اگر غور کیا جائے تو ہم کو معلوم ہوتا ہے کہ اس زمانے میں بہتر لوگ تھے سائنس اور ٹیکنالوجی۔ اونٹ اگر چل کر جاتا تو وہ قدم دیکھ کر بولتے تھے کہ سوراخا یہ کون سے اونٹ ہیں، کس قبیلے کے اونٹ ہیں۔ بکری کے پیروں کو دیکھ کر بولتے تھے کہ کس قبیلے کی بکری ہے، کیا رنگ کی بکری ہے۔ وہ بکریاں اگر نہیں ہیں، اسے کلا دے، اس کی مین کیا نہیں، وہ مین کیا کو دیکھ کر بولتے تھے کہ سوراخا یہ کس کی مین کیا ہے۔ تو اتنے جو ہے ٹیلنٹ پرسن جو ہے وہ تھے۔ وہ ان کو بلایا گیا کہ تم کو 100 اونٹ دیں گے، 100 اونٹ دیں گے۔ تو وہ بھی ان کے پیچھے کرتے ہوئے جہاں پر جس غار میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم چھپے ہیں، غار ثور میں، وہاں تک چلے گئے ہیں۔ جیسا موسیٰ علیہ السلام کرتے سمندر تک آ گئے، آپ سمندر میں جانا ہے، وہاں تک ہے۔ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اوپر جو ہے دشمن ہے، اگر نیچے پیر، ان کے پیر مجھے نظر آتے ہیں، اگر وہ نیچے دیکھ لیں گے تو ہم نظر آئیں گے۔ یا ابا بکر لا تحزن ان اللہ معنا۔ وہاں کیا پہلے موسیٰ علیہ السلام ان ربی سیہدین، میرا رب میرے ساتھ میں ہے، میرا رب میرے ساتھ راستہ بتائے۔ یہاں یہی الفاظ دہرا کر حضور بدلا کر بولتے ہیں لا تحزن ان اللہ معنا، اے بکر تم ڈرو نہیں، ہم دونوں ہمارے ساتھ اللہ بھی ہے، اللہ بھی ہے۔ اس میں علماء کرام ایک باریک نقطہ یہ لکھتے ہیں، دیکھیں ایک آدمی ذہین، فطین، ٹیلنٹ، صلاحیت رکھنے والا غار تک گیا، جب اللہ نے اسے نیچے دیکھنے کی توفیق نہیں دی تو اس کا علم بے کار ہو گیا۔ علم سے آدمی راستہ پاتا نہیں، اسے توفیق ہونا کیا ہے، توفیق اللہ تعالیٰ سے توفیق مانگی۔ ایسا تو آج چاند پر بھی جانے والے لوگ، کیونکہ زمین میں کرنے کے کام بہت ہی نہیں، تو آدمی چاند پر جاتا۔ تو وہاں پر آئے تو دیکھ، یہ آیت بتا کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بتانا مقصود تھا۔ جب چلے گئے تو فرعون کیا ہے پیچھے راستہ آ کر، بیچ میں آ کر جو ہے میرے لیے راستہ کھلا ہے، وہ ان کی اتباع کرتے ہوئے گئے۔
تو سمندر کیا ہے بند ہو گیا، سمندر کیا بند ہے۔ دیکھیں دنیا میں جتنے چیز، آگ کی صفت جلانا ہے، پانی کی صفت پیاس کو بجھانا ہے، سمندر کی صفت آدمی کو ڈبونا ہے۔ سمندر میں آپ جائیں گے تو ڈوب جائیں گے، پانی پیاس لگی تو آدمی پیے گا تو پیاس بجھ جائے گی، آگ کو جلانے کی تو آگ کو ہاتھ رکھے تو آگ جلا دیں گے۔ جب اللہ کا حکم ان تمام چیزوں کو ہوتا ہے کہ وہ اپنی صفات کو کھو دیتی، اپنے اندر جو صفت ہے جلانے کی صفت، پیاس بجھانے کی صفت، ڈبونے کی صفت، وہ کھو دیتے ہیں اللہ کی۔ آگ جلانے کی صفت حضرت ابراہیم سے کہا کہ تم وہ اب تمہاری صفت کو نہ دیں، آپ کو جلا ہی نہیں۔ اور سمندر سے کہا کہ تیرا سورج ڈبونا ہے، تیری صفت کو کھو دیں، اللہ نے اس کی صفت کو لے لیا تو ڈبونے کا کام انہیں چھوڑ دیں۔ جیسے موسیٰ علیہ السلام پار ہوئے تو پھر اللہ نے اس صفت کو آپ تو سمندر میں غرق ہو گئے۔ تو دنیا میں جتنی چیزیں ہیں وہ اللہ کے حکم سے کام کرتی ہیں، جتنی چیزیں ہیں اس میں اللہ کا اثر ہوتا ہے، اللہ کے حکم سے، تو انسان کا حکم اس میں چلتا ہے۔ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بتانا مقصود تھا۔ اور اس آیت سے ہم کو یہ سبق ملتا ہے کہ آدمی کو بہت محنتوں مشقتوں کے بعد اس کا نتیجہ جو آخری وقت میں ملتا ہے، اس کا نتیجہ جو آخری وقت میں ملتا ہے اچھا ملتا ہے۔ اگر سیدھے کام کے لیے آدمی جدوجہد کرتا ہے تو آخری میں ملتا ہے اچھا ملتا ہے، اللہ تعالیٰ کی مدد اس میں شامل حال ہوتی ہے۔ اس کے بعد میں کہا وَأَضَلَّ فِرْعَوْنُ وَقَوْمُهُ وَمَا هَدَىٰ، فرعون نے اپنی قوم کو گمراہ کیا اور سیدھا راستہ نہیں بتایا۔ یہ بات اس لیے کہی گئی ہے کہ وہ کہتا تھا وَمَا أَهْدِيكُمْ إِلَّا سَبِيلَ الرَّشَادِ، میں تم کو سیدھا راستہ بتاتا ہوں، میں تم کو سیدھا راستہ بتاتا ہوں۔ انہیں جو سمجھتا تھا میں بادشاہ ہوں، اللہ تعالیٰ نے جو مجھے سلطنت دی ہے، جو مجھے مال دیا ہے، جو دولت دی ہے، اسے آدمی کیا ہے اللہ کا احسان سمجھے، اللہ کا عطیہ سمجھے، اللہ کی طرف سے سمجھے تو وہ اچھی رہنمائی سے ملتی ہے۔ اگر آدمی یہ سمجھے کہ سو میرے طرف سے ہے، میں نے کمایا ہے، میری صلاحیت پر ہے، مال پر ہے، کچھ میری وجہ سے ہے، یہ سمجھتا ہے تو اسے جو ہے گمراہی کرے گا آدمی کو۔ تو کہتا تھا وَمَا أَهْدِيكُمْ إِلَّا سَبِيلَ الرَّشَادِ، میں تم کو سیدھا راستہ بتاتا ہوں، میں اللہ ہوں، میری بات مانو، میرے نیچے محل ہے، نیچے جو ہے ندیاں بہتی ہیں، ایسا ایک بڑا آدمی میں تم کو کیسا گمراہ کر ڈالوں گا، کیسا میں غلط، میں تم کو جیسا میں بولوں گے تو تم بھی ایسے بن جاؤ گے۔ تو یہ فرعون کا کہنا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کے جواب میں کہا فرعون بھی گمراہ ہو اور اپنی قوم کو سیدھا راستہ نہیں دکھایا۔ اگر وہ سیدھا راستہ دکھاتا لوگوں کو تو اس کی ڈوب کر انہیں اس کے لاؤ لشکر جو غرق ہوئے اور اس کا محل یہ وہ سب جو جاتا رہا تو یہ اللہ کی نعمتوں میں تبدیل ہو جاتا تھا، اس کی حکومت اللہ کی نعمتوں میں تبدیل ہو جاتی تھی، اس کی سلطنت اللہ کی نعمت، دنیا میں بھی اسے کیا ہے اللہ اس کا اجر اچھا دیتا تھا اور آخرت میں بھی اس کا اجر کیا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اچھا دیتا تھا۔ جبکہ اسے اللہ کی نعمت نہیں سمجھا تو اللہ تعالیٰ نے وہ حکومت بھی چھین لی، زندگی بھی چھین لی اور ذلت کی موت اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے دیا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو عیسیٰ سے بھی بتانا ہے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جسے تم سمجھتے ہیں کہ عرب کے قریش کے پاس جو سرداری ہے، جو باغ دوڑ ہے، یہ بھی جیسا فرعون کا ان کا ختم ہوا، یہ بھی ایک دن ختم ہو جانے والی ہے۔ جیسا موسیٰ پار ہو کر گئے فلسطین گئے، وہاں آباد ہوئے، تو تم بھی مدینے کو جانے والے، تم بھی آباد، تمہارے پاس ایک لاؤ لشکر تیار ہونے والا ہے، تم باقی رہنے والے ہیں، یہ لوگ ختم ہو جانے والے ہیں۔ اس طرح سے ہم کو بھی معلوم ہوتا ہے کہ جو بھی صلاحیت ہو، مال ہو، دولت ہو، اگر اچھا اس کا استعمال ہوتا ہے، اللہ رسول سے بتائے ہوئے طریقے پر استعمال ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے دنیا میں بھی اس کا اجر دیتا ہے اور آخرت میں بھی اس کا اجر دیتا ہے۔ عند اللہ مسئول بھی نہیں ہوتے، اللہ کے پاس ہم جواب دہ بھی نہیں ہوتے۔ ابھی ایک آیت ہے، میں اس کی آیت پر اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ یا بنی اسرائیل قد انجیناکم من عدوکم وواعدناکم جانب الطور الایمن ونزلنا علیکم المن والسلویٰ، اے بنی اسرائیل، ہم نے تم کو دشمن کی قوم سے نجات دی اور ہم نے تم سے وعدہ کیا کہ
طور کے دائیں جانب تم پر کیا ہے من سلوہ اتاریں گے، اب آؤ ہم تم کو نہیں من سلوہ اتاریں گے۔ اب وہ فرعون سے نجات مل گئی تو اللہ نے کہا تمہارے لیے مقدس سرزمین کیا ہے، یہاں پر رہو، اب تمہارا کام کیا کرنا، جیسا موسیٰ بولے سب سننا، جیسا موسیٰ بولے سب سننا۔ اگر تم نافرمانی کریں گے تو تم کو کیا کریں گے، ہم سزا دیں گے۔ تو موسیٰ علیہ السلام کی نافرمانی کرنے لگے تو وہاں ایک وادی ہے، اس کا نام وادی تین۔ اللہ تعالیٰ نے 40 سال تک وہاں سے باہر جانے کی توفیق نہیں دی۔ دیکھیں کہ آدمی آزاد ہے، آدمی آزاد ہے، اتنی بڑی کائنات ہے، وہ وادی تھی جو ہے مختصر سی ہے، سمجھے کہ وانے بڑی ہے یا نیوٹن کا ایک علاقہ ہے، وہاں سے باہر جانے کی توفیق نہیں۔ تو آدمی جانے کو سوچتا ہی نہیں تھا باہر جانا، اس کے ذہن میں بات ہی قسم کی سزا تھی، اس قسم کی سزا تھی جو اللہ تبارک و تعالیٰ جیسا پھولوں کا پھر کو وہاں جاتا، وہ ایک سزا تھی۔ ایسی سزا دینے کے باوجود بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے اوپر اتنا احسان کیا، آسمان سے غذا من و سلوہ جسے کھا کر آدمی کیا ہے وہ کھا کر جو ہے پھر موسیٰ علیہ السلام سے فَادْعُ لَنَا رَبَّكَ يُخْرِجْ لَنَا مِمَّا تُنبِتُ الْأَرْضُ مِن بَقْلِهَا وَقِثَّائِهَا وَفُومِهَا وَعَدَسِهَا وَبَصِلِهَا، یہ کھا کھا کو موسیٰ بیزار آتا، تم اللہ سے دعا کرو پیاز لہسن ادرک کیا تم کیتا آنا، وہ کہتے ذرا اچھا رکھا ہوا۔ تو یہ ناقدری کرنے کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ قوم کو ختم کر دیا، قوم کو ختم کر۔ تو اس سے بڑھ کر دیکھیں کہ انسان کی بدقسمتی کی ہے، بنی اسرائیل دو نبیوں کی پیغمبری میں تھے، ایک ہارون بھی تھے، ایک موسیٰ بھی تھے۔ جو قوم وہ دو نبیوں کو دیکھیں، دو نبیوں کی پیغمبری میں رہیں، پھر بھی ان کو اچھی ہدایت نہ ملے اور ہدایت حاصل نہ کرنا چاہیں، تو اس سے بڑھ کر بدقسمت لوگ اور کوئی نہیں ہو سکتے، اس سے بڑھ کر بدقسمت لوگ اور کوئی نہیں ہو سکتے۔ کسی کو دنیا میں آدم علیہ السلام سے لے کر اللہ کے نبی علیہ السلام کسی کو اللہ نے جنت کی جگہ کھلائیں گی، ان سے پہلے موسیٰ سے کئی پیغمبر آئے تھے، تو جنت کی نعمت کھانے کے بعد ایک ناشکری کرنا یہ کتنا بڑا احسان فراموشی ہے، کتنی بڑی احسان فراموشی ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم بولتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کو بھی ہم قرآن نازل کرتے ہیں، ہدایات دیتے ہیں، دینے کے باوجود بھی آپ کی قوم بھی بنی اسرائیل جیسا میری نعمتیں کھانے کے بعد، قرآن آنے کے بعد، ہدایت ملنے کے بعد ناشکری کرے گی، تو ان کو جو سزا ملی ویسے ہی ان کو بھی ملے گی، ان کو جو سزا ملے گی ویسے ہی آپ کی قوم کو یہ بتانا ہوتا۔ سبحان اللہ بحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، ونشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب۔